دوستو یہ سوال کہ کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے اور بگ بینگ نظریے کی جو پیچیدگی کو نمایاں کرتا ہے۔ دھماکہ کہاں ہوا؟ یہ سوال بگ بینگ کو ایک عام دھماکے کی طرح سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن بگ بینگ کوئی عام دھماکہ نہیں تھا۔ آئیے اس کو تفصیل سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو بگ بینگ کا مطلب کیا ہے؟ بگ بینگ صرف ایک دھماکے کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی ابتدا کی وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق زمان اور مکان یعنی اسپیس اور ٹائم، اور مادہ اور توانائی یعنی میٹر اور انرجی، سب ایک انتہائی چھوٹی اور کثیف حالت سنگولیرٹی سے شروع ہوئے۔ دوستو کائنات کہاں کا سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ بگ بینگ سے پہلے یہ اسپیس تھا نہ وقت، اس لیے کہاں یا کس جگہ جیسے سوال کا مفہوم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسپیس خود بگ بینگ کے ساتھ پیدا ہوا۔ دھماکہ کسی پہلے سے موجود جگہ پر نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جب اسپیس اور وقت دونوں کا آغاز ہوا۔ دوستو بگ بینگ نے نہ صرف مادہ اور توانائی پیدا کی، بلکہ کائنات کے لیے جگہ یعنی اسپیس بھی تخلیق کی۔ دوستو دھماکے کی نوعیت کی وضاحت اگر کی جائے تو عام دھماکوں میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ دھماکہ پھیلتا ہے، مثلا ایک بم پھٹتا ہے، وہ پھیلتا ہے۔ بگ بینگ کے معاملے میں یہ کسی جگہ کے اندر ہونے والا دھماکہ نہیں تھا، یہ دھماکہ ہر جگہ پر ہوا، کیونکہ اس وقت کائنات کی ہر چیز سنگولیرٹی میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیس بذات خود پھیلنے لگا۔ دوستو اسپیس کا پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ بگ بینگ کے بعد اسپیس پھیلنے لگا، یہ پھیلاؤ کسی موجودہ اسپیس میں نہیں ہوا، بلکہ اسپیس خود پھیل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھماکے کے لیے کوئی باہر یا باہر کی جگہ نہیں تھی، کائنات کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ دوستو بگ بینگ کسی ایک خاص مقام پر نہیں ہوا، کائنات کی ہر جگہ وہ مقام ہے جہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا۔ دوستو آئنسٹائن کی اگر بات کریں، اس کے جو نظریہ اضافت ہے، جو زمان و مکان، اسپیس ٹائم بگ بینگ کے ساتھ پیدا ہوا، کوئی بھی چیز زمان اور مکان سے باہر وجود نہیں رکھتی۔ کوانٹم نظریہ کیا کہتا ہے؟ بگ بینگ سے پہلے شاید کوئی کوانٹم فیلڈ تھا، لیکن اس کی نوعیت ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ سائنسدان بگ بینگ سے پہلے کی حالت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوستو بگ بینگ سے پہلے کہاں یا کہاں نہیں ہے کا سوال بے معنی ہے، کیونکہ اسپیس ہی موجود نہیں تھا۔ بگ بینگ نے اسپیس اور وقت کو تخلیق کیا، اور دھماکہ اسی اسپیس کے اندر ہوا، بلکہ اسپیس کے ساتھ ہوا۔ کائنات کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ایک منفرد قسم کا واقعہ تھا جو انسانی تصور سے بالکل بالا تر ہے۔